کوئی بھی اچھی خبر ہے ہمیں دینے کے لیے تو ضرور دیجیے. پر یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ہر کالر کے لیے صرف 3 منٹ ہیں. ٹائمر آپ کی اسکرین پہ آئے گا. پلیز اس بات کا احتیاط کیجیے گا کہ آپ 3 منٹ سے زیادہ وقت نہ لیں، کیونکہ ورنہ پھر آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور آنے کے بعد ہم کو اپنی رائے دیں، اچھا سا کوئی میسج دیں یا کوئی اچھی سی خبر دیں. تو آپ کے سامنے ہمارا لائیو نمبر آ رہا ہے، ہمیں کال کر کے اپنی رائے بتائیے. جی قاسم بھائی. جناب میں نے یہی چاہتا تھا کہ ہمارے کالرز بھی جو ہیں وہ اس میں شریک ہو جائیں. ہمارے ساتھ یہ ضرور ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم کالرز اور کالر از آن لائن. السلام علیکم جی، خوش آمدید ٹو ویکینڈ وتھ ہدایت. وعلیکم السلام. جناب 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 اسلام اور ماشاء اللہ کافی کنڈیشنوں کے ساتھ پروگرام آپ شروع کر رکھا ہے آپ نے. وعلیکم السلام. دیکھیں ایک تبدیلی ہے، ایک چینج ہے اور فراغلی ہونی چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم کالرز جو نہیں ہوتی وہ کبھی غصہ نہیں کرتا. جی جی میکسیمم کالرز جو ہیں وہ ہوں. اچھا علی صاحب ایک سیکنڈ پلیز، میں آپ کا ٹائم گزر جائے گا میرا. جی رکیے تو صحیح، آپ کا ٹائمر اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بولیے جی. چلو میں سب سے پہلے یہ تجویز دوں گا کہ آپ دونوں اپنی اینک بدل لیں، پھر میرے خیال میں تبصرہ صحیح ہوگا آپس میں. ٹھیک ہے ہیلو، تبصرہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے جاری رکھیں. بے نظیر کہہ رہی تھی کہ انڈیا میں سب کچھ ٹھیک ہے، تو کشمیر کے معاملے میں وہ ساری خبر گول کر گئی ہیں، اور اس نے نہیں بتایا کہ گیلانی کیوں گرفتار ہوئے اور مسرت کے ساتھ کیا ہوا. ساری خبر گول کر گئی ہیں آپ. تو دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے تھے، میں ایک سوال کر کے میں ختم کر دیتا ہوں. آپ اپنا جو ٹائم رکھا ہے اس میں رہے. مجھے صرف آپ قاسم صاحب اتنا بتائیں کہ یاہو جو وزیر اعظم ہے اس کا اسرائیل کا، اس نے کہا ہے کہ ہم سنیوں کے ساتھ ہیں، سنیوں کو مراد تکفیریوں کے ساتھ ہیں. اور ادھر پاکستان آرمی نے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہیں، تکفیریوں کے ساتھ ہیں. امریکہ نے بھی یہی بات کی ہے. سعودی عرب بھی جو کر رہا ہے، جو جارحیت کر رہا ہے وہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل، پاکستانی وزیر اعظم، امریکہ اور سعودی عرب میں کیا فرق ہے؟ میں بس اتنا ہی آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ ٹائم آپ کا لینا بھی نہیں چاہتا. تھینک یو زبردست، بہت اچھا. آپ نے تو کمال کر دیا. 1 منٹ کی کال تھی آپ کی اور آپ نے تمام پوری باتیں بھی ڈسکس کر لی اور سوالات بھی آپ نے وہ تمام کر لیے. آپ نے بات کی پاکستانی طرز حکومت یا حکمرانوں کی، اور ان کو آپ نے میچ کیا امریکنز کے ساتھ کیا، آپ نے ان کو میچ کیا اسرائیل کے نتن یاہو کے ساتھ کر دیا، آپ نے ان کو سعودی عرب کے حکمرانوں کے ساتھ کر دیا. یقیناً یہ وہی طاقتیں جو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ حقیقی مسلمانوں کا یا حقیقی اسلام کا تشخص جو ہے وہ برقرار رہے اور دنیا پہ آئے اور وہ تمام باتیں جو ہے وہ ہوتی چلی جائیں. یہ ہمیشہ سے دشمن اسلام رہے ہیں اور دشمن اہل بیت رہے ہیں، اور ان سے یہ تکفیریوں کا ہی ساتھ دیں گے، کیونکہ ظالم کا ہی ساتھ دیتا ہے، وہ مظلوم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیتا، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف جو ہے لوگ آگے کی طرف آئیں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں، کالر ہیں دوسرے. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لائیو پہ ہوں پروگرام میں. جی آپ بالکل پروگرام میں لائیو ہیں. اور السلام علیکم، میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. جناب حیدر صاحب، تو بہت اچھا ویکینڈ ہدایت نے شروع کیا شو، اس پہ آپ کو مبارکباد. بہت بہت تھینک یو. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے 3 منٹ کا، پلیز. تو میں کچھ یہ کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ نے اسپورٹس پر پروگرام کیا، بہت اچھی بات ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے، پاکستان کے علاوہ کیا کوئی دنیا میں ایسی ٹیم ہے کرکٹ کی کہ کوئی پلیئر 2 سال تک ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے اور آتے کے ساتھ ہی وہ اس کو جو ہے کپتان بنا دیا جاتا ہے؟ یہ تو اسپورٹس سے متعلق سوال ہے. اور دوسرا، ابھی ہم کو جو ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ہسٹوریکلی جانا پڑے گا، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بتا چکے ہیں، ہمارے ائمہ طاہرین بھی بتا چکے ہیں کہ یمن سے جو ہے نور امام زمانہ کے ظہور کا آغاز ہوگا. تو ابھی تو یہ صفحے آراستہ ہو رہی ہیں، اور کئی لوگ ہیں ہمارے محترم کے جو پاکستان آرمی کی بات کرتے ہیں، پاکستان اسٹیبلش. آپ دیکھیں پاکستانی حکومت سے آپ کیا ڈیزرو کر سکتے ہیں کہ سارے حکمران ہیں، ان کے پیسے باہر ہے، ان کی اولاد باہر ہے، ان کی انویسٹمنٹ باہر ہے، کسی کی UAE میں، کسی کی انگلینڈ میں، کسی کے سعودیہ میں.
تو کیا وہ اپنے پے ماسٹرز جو ان کے ہیں یا جو ان کو جب بھی یہ مال کھا کے بھاگتے ہیں باہر تو ان کو یہ ریفیوج پرووائڈ کرتے ہیں؟ تو ہم تو آزاد ہیں ہی نہیں نا. ہم تو 65 ایئرس سے کہنے کو تو ہم آزاد ہیں, مگر ہماری فورن پالیسی کیا آزاد ہے؟ ہماری فورن پالیسی کیا ہم خود مختاری میں کوئی فیصلہ لے سکتے؟ ہم نہیں لے سکتے. کوئی خود مختاری میں کوئی حکمران ہے آج تک کسی پولیٹیشین کو سزا ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ہوئی ہے, سب کے لیے NRO بن کے آ جاتا ہے. تو یہ ہم اور آپ جیسے جو بیچارے غریب عوام ہیں کہ جن کو موقع ملا, وہ پاکستان سے اپورچونیٹی ملی, وہ باہر آ گئے, یورپ میں آ گئے, اور جہاں ہمیں پاکستان سے زیادہ ہمیں ریکگنیشن یورپ میں ملا. مجھے بتائیے اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ اس طریقے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے شو کر سکتے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی. ہم لوگوں کو جتنی اپورچونیٹی باہر ملی ہے پاکستان سے, انفارچونیٹلی اپورچونیٹی ہم کو پاکستان میں اس لیے نہیں مل سکتی کہ جو رولنگ طبقہ ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کے حساب سے رولنگ طبقہ ہے, انہی کے منظور نظر ہے. ابھی ایک بہت زبردست صاحب تھے, اتنا ٹائم تک انہوں نے ٹی وی پہ نعتیں پیش کی اور بڑے چودھری بنے. آج کل وہ ایک ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ نیلام گر پارٹ 2 کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ بات یہ ہے کہ پاکستان سے متعلق تو چھوڑنا ہی چھوڑ دیں. ہم کیا اکسی حکومت ہے, ہمارے کو خود مختاری نہیں ہے, ہم صرف نام کے. تو آج کے لیے میں 2 سوال کروں گا. ایک تو سپورٹس سے متعلق تھا کہ کیا کوئی دنیا میں ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ کو میچ کر سکتی ہے کہ جو پلیئر 2 سال تک ٹیم کا حصہ نہیں بنا اس کو آ کے انہوں نے کپتان بنا دیا؟ اور دوسرا, کیا پاکستان کی فورن پالیسی, کیا پاکستان کی گورنمنٹ اور ان کے ایکشن جو ہے وہ ایک علم بردار ہیں کہ ہمیں خود مختار اور آزاد قوم ہیں؟ بہت بہت شکریہ, سب کو مبارکباد, بہت اچھا شو ہے. Thank you. اور میں نے I've made the most of the time. Thank you so much for listening to me very patiently. Thank you, and your time ends now. Thank you. That was fantastic. Yeah. And excellent review. بہت اچھا, بہت اچھا. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں, لیکن ایک کالر اور ہے آج, بالکل بات کریں گے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, آپ کو بھی اور میری بہن بے نظیر کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ٹھیک ہے علی صاحب, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. مجھے بالکل پتا ہے کہ مجھے آج پتا تھا کہ امام زمانہ کے ٹی وی کے اوپر جہاں پہ عوام کی آواز سنی جاتی تھی اس کو کچلنے کے لیے سرمایہ دار نے ہر طرف سے عوام کو کچلا ہے جس طریقے سے مرضی. آپ نے ٹائمر لگا دیا, کوئی بات نہیں, لیکن اللہ اور اس کا رسول غریبوں کی آواز سن رہا ہے, اس کے پاس ٹائمر نہیں ہے. یہ زیادتی ہوتی ہے. میں اپنی بات مکمل کروں گا. یہ زیادتی ہے کہ یہ ٹی وی وہ ٹی وی تھا جس کے اوپر غریب کی آواز کو, عوام کی آواز کو بلند کیا جانا تھا, لیکن یہ وہی کام ہے کہ کربلا کے اندر دیکھیں میری بات سنیں علی صاحب, آپ بالکل نہیں, آپ بالکل مثال دیں. دیکھیں نہیں, آپ کا ٹائم ضرور ہے, لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پلیز ہمارا چینل کا آپ پالیسی پہ تنقید ضرور کریں, لیکن آپ اگر آپ اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سنانا چاہتا ہوں 3 منٹ میں میری آواز سنی جائے. جی 3 منٹ میں آپ بالکل آواز سنائیں, لیکن 3 منٹ میں آپ پروگرام کے اوپر بات کریں, اس پہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ تجزیہ کریں. یہی بات ہے کہ بھائی صاحب, ہم چھٹی ہوتی تھی اسکول سے, تو جب چھٹی ہوتی باہر آتے تھے نا, ایک باہر وہ گٹے والا کھڑا ہوتا تھا. وہ گٹے والے کا رول پتہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے پاس ہم جاتے تھے, روپیہ دیتے تھے, وہ چڑیا بنا کے دیتا تھا, کسی کو طوطا بنا کے دیتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے میڈیا ہو, جہاں جہاں سرمایہ دار ہے, اس نے ہم کو کیا کرتا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے اور کسی کو طوطا بنا دیتا ہے, کسی کو چڑیا بنا دیتا ہے, خوش کر دیتا ہے. یہ سارا ڈرگ مافیا. ابھی کرکٹ کی بات ہو رہی تھی, آپ کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب اس کے اوپر بحث کرنا بالکل فضول ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی لسن دس کائنڈ آف تھنگ. اس کے اوپر آپ نے, آپ کی پارلیمنٹ, آپ کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں, سینٹ کے الیکشن ہوئے, کروڑوں روپے دے کے انہوں نے خریدے ہیں آدمی. اور یہ کرکٹ کے پلیئر کیا ہیں بھائی, سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا سرمایہ پھینکتا ہے اور ویل مچھلی باہر نکال لیتا ہے. ہم غریب عوام ہیں. غریب عوام کو جب تک آپ جس طرح پروٹون 8 ہوں اور الیکٹرون 8 ہونا, تو وہ آکسیجن بنتی ہے. آپ نے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا, ہم سے وہ بھی حق چھین لیا ہے کہ اب آپ مل نہیں سکتے, غریبوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے اس چینل سے, کیونکہ ہم نے آپ کو 3 منٹ دیے ہیں, اس لیے کہ آپ کی آواز دیٹس اٹ.
we don't want to listen. If you give to this 3 minutes to any analysis, and he's not going to give you any time on your TV. Thank you very much. Give me time. I think मेरा time खत्म हो रहा है, तो मैं इससे पहले कि मैं आपका पूरा टाइम लूं, अभी मैंने आपने टाइम में छोड़ता हूं. ठीक है, आपकी बात हो गई. अब आप जमाना के टाइप. ठीक है, थैंक यू अली साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई. आप जज्बाती हो जाते हैं. ये टाइमिंग इस प्रोग्राम के लिए है, और ये सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए है, बाकी तमाम प्रोग्राम में ऐसा नहीं है. और ये जो कुछ हुआ है, ये 3 मिनट की जो बात हुई है, ये इसलिए हुई है कि बाकी लोगों को भी राय का, इजहार राय की आज़ादी है, वो अपनी बात कर सकें, ताकि वो भी बता सकें, नेक्स्ट कॉलर भी आ सके. अगर एक ही कॉलर 10 मिनट की बात आप अगर कर रहे हैं और आप एक ही बात पे बात किए जा रहे हैं, आप दूसरे प्रोग्राम में भी यही कॉल करके कह रहे हैं, आप तीसरे में भी यही कह रहे हैं, तो और भी कॉलर्स हैं, उनका भी कोई आवाज़ है, वो भी कोई बात करना चाहते हैं. ये तो आपकी सहूलत के लिए है. इसको कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं आप. नेक्स्ट कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हिदायत. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैं असद बोल रहा हूँ. असद साहब, थैंक यू, वेलकम टू द शो. और मैं फिर यहाँ कहूँगा, आपका टाइम शुरू होता है. हमने यहाँ पे रखा है कि 3 मिनट की कॉल है, और ताकि 3 मिनट में बात हो जाए, ताकि दूसरा कॉलर भी आ सके और वो भी तज्जिया, तबसरा या कोई ख़बर देना चाहे. क्या कहेंगे आप प्लीज़ आज के प्रोग्राम के बारे में. जी माशाल्लाह, बस मैं यही कहूँगा, प्रोग्राम तो अच्छा है, काफ़ी अच्छी मालूमात मिलती हैं. पहली तो है कि आपने अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज किया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि नई लुक आ रही है. और दूसरा ये टाइम सजेशन अच्छी है, क्योंकि असल में लोग ये नहीं समझते कि मीडिया जो होता है इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म. तो हमारे अक्सर जितने भी चैनल होते हैं, वो बस वही 3-4 कॉलर जो घिसे पिटे आते हैं, उन्हीं की रोज़ की रोज़ सुनी जाओ. और जो है ना, वो आप अपना प्रोग्राम अपना पेश करना होता है, बजाय कि हम 24 घंटे कॉलर को 10 मिनट दे दिए, 15 मिनट दे दिए. तो हमें, आप घबराएं नहीं. अच्छा है 3 मिनट, अगर 3 मिनट, मैं तो सोच रहा था आप 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा दिए. 2 मिनट, 1-2 मिनट होती है कॉलर को. इसी मीडिया में इतने कॉलर को नहीं दी जाती. और ये मोहम्मद रही साहब अभी पहले आके इशू बना देते हैं, ये हर प्रोग्राम में ऐसे ही करते हैं. आप इनको ना क्या करें, इनका कुछ समझ नहीं आती है किस पग पर हाईवे खड़े होते हैं. तो बड़े हैं, बुजुर्ग होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो जिस तरह बात करके जाते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं. आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं और इसको इसी तरह जारी रखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. और हर एक का नेक्स्ट कॉलर प्लीज. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम साहब. वालेकुम सलाम. जनाब, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के जो हमारे टॉपिक्स थे, उसमें आपने अगर प्रोग्राम देखा है पूरा मुकम्मल तौर पे जो हमने बातचीत की है. मैं ये कहूँगा कि ये जो अमेरिका है, ये तो इसका सऊदी अरब का अतादी था, उसके कुओं का, उसके हर चीज़ का जिम्मेदार था. मिस्र फौज भी तकरीबन अब अमेरिका की है. $70,000 उसने उनको दिया है, सब कुछ है. दूसरी 10 लाख फौज अरबों की अपनी है. तो वो पाकिस्तान से फौज में, ये सब सुन्नी साजिश है ईरान और पाकिस्तान को टकराने की. कसम परवरदिगार की हम पाकिस्तानी फौज कभी भी नहीं देंगे. मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए मुसलमान सच्ची बात कर रहा हूँ. कभी भी नहीं देंगे हम. ये फिरकों के चक्कर में, ये शिया सुन्नी सऊदी अरब और ईरान के चक्कर से हम तंग हैं, और कभी भी हम इसमें नहीं पड़ेंगे. हम सीधे मुसलमान हैं और अहले बैत के आशिक हैं और असहाबा के भी आशिक हैं. खुदा हाफिज़. बहुत शुक्रिया. इससे पहले असद साहब थे हमारे साथ लाइन पे. सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, अप्रिशिएट करने का, प्रोग्राम को समझने का, इसको आगे बढ़ाने का. यकीनी तौर पे हमारा मकसद सबके लिए यही है कि सबको मुकम्मल टाइम मिलना चाहिए, और आपने सेट की, हमारे तारीफ़ की, उसका भी बहुत शुक्रिया. ये हमारे ग्राफिक हेड हैं सोमी साहब, उन्होंने बनाया है, उनकी मेहनत का नतीजा है. और हिदायत टीवी पे जितने भी आप सेट देखते हैं, जितनी भी डिज़ाइनिंग आप देखते हैं, जितने भी क्रोमास हमारे होते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे सोमी साहब करते हैं, और बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत से करते हैं. कॉलर ले लें या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आप पहले कॉलर आइए. कॉलर टाइम है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिदायत टीवी. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जनाब मैं मोहम्मद जी लंदन से बोल रहा हूँ. जी याकूब साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है. आपको और बेनज़ीर साहब को भी अदब के साथ सलाम
सलाम अर्ज करता हूं। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी मैं बातें सुन रहा हूँ, हकीकत ये है कि ये एक प्यार मोहब्बत का चैनल है और इसमें प्यार की बातें होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बात यह है कि हम लोगों को अपने नबी से इतना प्यार करना चाहिए और अहले बैत से इतना प्यार करना चाहिए कि वो खुश हो जाए। बाकी दुनिया तो चलती रहेगी और अल्लाह ताला के नबी की एक दफा मोहब्बत मिल गई तो जिंदगी जो है ये समझ जाएगी। इनकी मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी दुनिया के काम चलते रहते हैं, दुनिया में एक भी अल्लाह का बंदा हो तो दुनिया तो चलती रहेगी। बात यह कि अपने नबी से प्यार करो जैसे प्यार करने का हक है और हजरत अलैहिस्सलाम की ताबेदारी में आ जाओ कि उन्होंने बता दिया दुनिया को कि नबियों के साथ कैसे मोहब्बत की जाती है। तो मेरी यही दुआ है कि हम सब मिलकर नबी के साथ प्यार करें और अपनी जिंदगी को संवारे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। आपकी टीम का शुक्रिया और जनाब और बेनजीर साहब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। याकूब साहब यकीन माने आपकी आवाज़ सुनते हैं ना, आपकी कॉल आती है, एक एनर्जी आ जाती है। जिस जज्बे के साथ, जिस एनर्जी के साथ ये बात करते हैं और हमेशा इन्होंने अहले बैत की बात की, हमेशा हिदायत टीवी की बात की और इनकी बातों में बड़ा एक मैसेज होता है, खर्ब से गहराइयों से निकली हुई बातें होती हैं बिल्कुल, इनकी। बिल्कुल। और ये बिल्कुल हमेशा अच्छा दर्स देकर जाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह से और उनके अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए और उन्हीं से दर्स हासिल करना चाहिए। और आखिर में इनकी बहुत खूबसूरत बात थी कि हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमें अच्छाई की तरफ गामजन रहना चाहिए। दुनिया का काम है बोलना और वो बोलती है, लेकिन यह है कि अपनी अच्छाई को कभी रोकना नहीं चाहिए। हमेशा जब भी ये याकूब साहब आते हैं बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा बात करते हैं और हमेशा अच्छी बात करते हैं और दर्स दे के जाते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि जज्बा होता है इनकी बातों में, तवानाई आ जाती है, एनर्जी आ जाती है हमें, इधर उधर नहीं, हम अगर थोड़ा डाउन होने लगते हैं। मैं जब भी प्रोग्राम में नहीं होता हूँ, प्रोग्राम पीछे प्रोडक्शन पे होता हूँ, तब भी ये जब इनकी कॉल आती है तो मैंने ये देखा है कि जो हमारे होस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं, वो चमकने लगते हैं। जी हाँ। और इनकी बातें हमेशा जो है वो चाहती हैं कि जी एनर्जी आए और आगे की तरफ बढ़े ना। बेशक। तो ये हालांकि असद की भी जो कॉल थी, अच्छा कुछ सवालों के जवाब हो जाए, जैसे अभी तो नहीं है, एक बात उन्होंने की थी कि ये जो कोई दुनिया की ऐसी क्रिकेट टीम होगी जो 2 साल के बाद क्रिकेट प्लेयर को वापस कैप्टन बना देगी। तो हाँ जी तो बिल्कुल, मैं ही दूंगा क्योंकि आप तो अपने देश ले जाएंगी फौरन। नहीं अगर मैं दूंगी तो वो गलत उससे चला जाएगा। यकीन तौर पे होता है जब सियासत आ जाए, जैसे पहले कॉलम में मैंने कहा या हमने तबसरा किया कि बड़ा बदनसीबी है कि हमारे यहाँ हर चीज़ में सियासत आ चुकी है और हम हर बात का हल सियासी ढूंढते हैं। और क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स में भी ऐसा हो चुका है। इससे पहले हमने अपनी हॉकी की टीम को ख़त्म कर लिया और अब शायद फिर फुटबॉल, आज तक हमारी फ़ुटबॉल टीम की, आपको पता है पाकिस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पे फ़ुटबॉल टीम की 4 फेडरेशंस हैं और वो चारों फेडरेशंस ये कहती हैं कि जी हम हैं, और वो चारों फेडरेशन कहती हैं कि जी हमने जाना है अपनी टीम को लेकर। ये वाहिद हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि 4 डिफरेंट फेडरेशंस हैं। दूसरे खेलों में भी हम देखते हैं कि उसमें हॉकी का बहुत बुरा हाल है, वहाँ भी 2 फेडरेशंस हो गई थी, अब शायद दोबारा जाके 1 हो गई हैं और हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं कि जी वो कहता है मैं चेयरमैन हूँ, नहीं मैं चेयरमैन हूँ। असल में स्पोर्ट्समैन जो है वो दूर होता जा रहा है खेल से, और वो जो सियासी या ब्यूरोक्रेटिक सोच के लोग हैं वो जो है इसके अंदर इन्फ्लुएंस उनका बढ़ता चला जा रहा है। असद अली उन्हीं का एक मोहरा है या कहने उन्हीं की एक पसंद है कि जो वो आ गए। उसके साथ आपने दूसरी बात की थी अमेरिका के हवाले से की थी, क्या कहेंगे आप, बताइए उस पर यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त के जो हालात हैं देखा जाए तो जैसे पहले भी हम कह चुके हैं कि वाकई कि अमेरिका हो या कोई भी और ताकत हो वो पीछे हैं और पाकिस्तान के सामने उन्होंने उसकी जंग के बारे में ही कही थी ना कि यमन के अंदर जो वो लोग फ़ौज भेजने की चाह रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो मतलब यही मैं कहना चाहूँगी कि दुआ ही कर सकते हैं परवरदिगार से कि परवरदिगार आलम हमें इतनी अक्ल दे कि हम अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें और अपने मुल्क को ख़ुद बचा सकें। कॉलर है तो आप ले लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो प्लीज़। वालेकुम सलाम, मैं हैदर बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा कॉल किया है। जी हैदर साहब, मेरा दूसरा सवाल भूल गए। जी प्लीज। मेरा दूसरा सवाल ये था कि हमारे जो जितने भी हुक्मरान हैं इनके सारे सेल्फ इंटरेस्ट, इनकी सारी इन्वेस्टमेंट, इनका सब कुछ जो है मिडिल ईस्ट में है, इधर है उधर है,
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری فورن پالیسی یا ہمارے ڈیسیجن جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو فار دا کال بیک. ہے لندن سے, تو میرے کا غالباً میرا نام بھی بھول گیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیشن رہے گی. آئی ریئلی لو یور پروگرام. تھینک یو. 3 منٹ کا جو ہے وہ شارٹ اینڈ سویٹ ہے, اور بینگ این ایجوکیشنسٹ جو بھی سوال جواب کرتا ہے وہ 3 منٹ سب کو دیا جاتا ہے. سو پلیز فار دا سیک آف کریٹیسزم ڈو ناٹ چینج یور فارمیٹ. اور کریٹیسزم تو انسان کو اور آگے لے جانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بعد سوال تجھے اور اوپر اڑانے کے لیے چلتی. کیا ہے علامہ اقبال کا شعر یاد کرنے میں بہت کمزور ہوں. جناب کوئی ایسا شعر علامہ کا اپنا جی بالکل نہ گھبرا. ایسے کہ جب مجھے خود نہیں اس وقت یاد جائے گی تو کریٹیسزم فار دا سیک آف کریٹیسزم ہوتا ہی رہتا ہے. اور تھینک یو سو مچ اگین فار گیونگ می دا ٹائم. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ سیلف سینٹرڈ پولیٹیشین جو ہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں جب ان کی پراپرٹی سعودی عرب میں, یو اے ای میں, برٹن میں, امریکہ میں ہیں, بچے ان کے باہر ہیں, جاگیریں ان کی باہر ہیں, ان کے انٹرسٹ باہر ہیں. یہ صرف پاکستان آتے ہیں ایجنڈا حاصل کرنے اور اپنی دولت بنانے کے لیے. یہ میرا دوسرا سوال تھا. میں آپ کو اس کی بالکل ڈیٹیل دیتا ہوں. تھینک یو فار دا کال. تھینک یو جناب حیدر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے دوبارہ کال کی, اپریشیٹ کیا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن پہلے ان کے سوال کی طرف میں ان کا ضرور جواب دے دوں. یہ ایک سوال تھا بالکل بہت زبردست ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ اگر میں بتاؤں تو دونوں شریف برادران ہو گئے یا اسحاق ڈار صاحب ہو گئے یا اور ان کے جو دوسرے اس وقت وہ ان کا گروپ جو سعودی عرب کے عاشبات سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی, اس میں 80 ارب روپے کے اثاثے ہیں ان لوگوں کے سعودی عرب میں. اور یہ میں بالکل کالر لیتا ہوں. آپ کا جواب حیدر بھائی اس کال کے بعد دیتا ہوں میں. تھینک یو. السلام علیکم ہدایت ٹی وی, ویلکم ان ویکینڈ وتھ ہدایت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید علی جان شاہ, میں لودھو سے بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم تو سید صاحب. شعر ہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے صاحب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بہت شکریہ جناب. تو ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ آج اس مسلم دنیا کو بچانے کا جو بندوبست کیا, یا اس دنیا کا مسلم امہ کا درد رکھنے والی کون سی قوم ہے دنیا میں جو ہر جگہ پہ جا کے مسلمانوں کو اس کا اندیا دے رہی ہے کہ یہ ہمیں لڑا کر مروانے کی بات ہے, ہماری طاقت کو ختم کرنے کی بات ہے. تو یہ شعور عام انسان تک کس قوم نے پہنچایا؟ اور کس قوم نے پہلے محبت کا ہاتھ دوسروں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑھایا؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ 10 کنٹریز آلریڈی ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو یمنیوں کے لیے کیوں نہیں جائز کہ وہ کسی سے اگر مدد چاہیں یا انہیں کوئی مدد چاہیے تو ان کی کوئی مدد کیوں نہ کرے؟ یہ ایک سوال امت کو پوچھنا چاہیے کہ وہ بھی تو مسلمان ہیں. اور دوسرا جو خطرہ کہا جاتا ہے حرمین شریفین کو, تو خطرہ تو ہمارے سامنے ہے. بچہ جانتا ہے کہ پاک مقامات جو ہیں ان کو مسمار کس نے کروایا ہے. وہ کسی دنیا کے مسلمان نے نہیں کروایا. ایک بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کعبہ شریف کو یا مدینہ منورہ کو ایک پتھر کو بھی وہ توڑ سکتا ہے. یہ عام ایک بے عمل آدمی بھی نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں نے کیا خطرہ ان سے ہے یا کہ عام مسلمانوں سے ہے؟ اور پھر جہارے کون ہے اس پہ؟ جارے جو ہیں ان جاریت جو کر رہے ہیں آج, ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور پھر حدیث پاک بھی ہیں سرکار کے یمن کے بارے میں کہ سرکار کہتے ہیں کہ بٹن کھول کے یمن کی طرف منہ شریف کر کے سرکار فرمایا کرتے تھے مجھے یمن کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے آج ساری امت کے لیے. شکریہ, میں آپ کی اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے 3 منٹ کا ٹائم رکھا ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور کس قدر مکمل اور جامع بات کی آپ نے. پورے پروگرام کے جو پولیٹیکل سٹرکچر تھا پورے شو کا, جس حساب سے ہم نے بات چیت کی تھی, آپ نے اپنی باتوں کا فوکس یمن پہ رکھا, اور کس قدر انہوں نے جو ہے وہ مکمل اپنی بات کو آگے تک بڑھاتے ہوئے. اور یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یمن کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, اور مجھے جو ہے وہاں سے
انقلاب اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. یقینی طور پہ ایسے ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے ظہور کی جو ایک نشانی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یمن میں اس طرح قتل و غارت ہوگی. تو واقعی انہوں نے بہت جامع اور مکمل بات کہی. بہت شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس. وی جسٹ ہیو 3 minutes. لیٹس ہیو فائنل لاسٹ کالر. السلام علیکم, ویلکم ٹو ہدایت ٹی وی اینڈ ویکینڈ ود ہدایت. ڈراپ ہو گئی کال ہماری. اور ناظرین, نو مور کالس. جی مجھ سے کہا جا رہا ہے اب نو مور کالس, پروگرام کا وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے. بے نظیر سے پوچھتے ہیں جاتے جاتے کیا کہیں گی, پھر میں بات کر لوں گا. جاتے جاتے میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح میں نے اقوال معصومین سے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اپنے ارد گرد یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی مظلوم, کوئی غریب, کوئی ہے کہ جس کی ہم مدد کر سکیں. اور ہمارا معاشرہ اس وقت جس مظلومیت سے گزر رہا ہے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو, ہم اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے ہم چاہے زبان سے ہی صحیح, اچھے لفظوں سے صحیح ان کی مدد کر سکیں. اور اسی بات کے ساتھ کہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی. جو ہم بھی انسان ہیں, اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے لاتے ہیں وہ آپ کو پسند آئے اور آپ اس پہ تجزیہ کر سکیں. اور انسان کو جس طرح ان بھائی نے کہا کہ جو کرٹکس ہوتے ہیں جو ان سے انسان بنتا ہی ہے اور بہترین ہوتا رہتا ہے. آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہم اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی ویلیو کرتے ہیں. اسی طرح امید کرتے ہیں کہ ہماری بھی باتوں کی, ہمارے پوائنٹ آف ویوز کی, ہماری باؤنڈریز کی آپ قدر کریں اور اس کو سراہیں. ایگزیکٹلی بالکل یہ ہونا چاہیے. ناظرین, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, ہمارے پروڈیوسر عادل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں مجھے, یہاں میرے کان میں ٹاک بیک لگا ہوا ہے اور وہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آپ اجازت لے لیجئے. لیکن جاتے جاتے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے سب نے پروگرام پسند کیا. آئندہ ہفتے کا انتظار رہے گا. آئندہ ہفتے کے لیے میں آپ کو ایک بات ضرور کہہ کے جاؤں گا. سازشیں اگر ہر شخص کو سمجھ آ جاتی تو یہاں اتنے علامہ نہ ہوتے. جنہوں نے کبھی یمن کی گلی میں رات نہیں دیکھی, ان کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ان سے زیادہ یمن اور سعودیہ کو کوئی نہیں جانتا. اکثر تو یہ ایسے ہیں جو 246 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی حدود کا بھی انہیں علم نہیں ہوگا, لیکن وہ اس پہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے وہ وہیں رہتے ہیں. وہ عالمی سازشیں کیا ہو رہی ہیں, کون کیا کر رہا ہے, کون کتنا آگے بڑھ رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا, کس کو کس وقت آ کے نصیحت اور وصیت کرنی ہے, یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل علامہ سمجھتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان عالمی طاقتوں کے جو دشمن اسلام ہیں ان کے مارکیٹنگ مینیجرز بن جاتے ہیں. ان کی تمام باتوں کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. باتیں بہت کچھ ہیں کرنے کے لیے, لیکن کہا جا رہا ہے پروگرام کو ختم کیا جائے کیونکہ اس وقت برمنگھم اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کے لیے دوسرا پیش کیا جائے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.